अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान रिबेका अब्दुल। लेकर आए हैं आपके लिए ज़बरदस्त प्रोग्राम जिसका नाम है इस परचम के साए तले हम एक हैं। जी, इस प्रोग्राम का ख़ास मकसद ताकि हम जान सकें कि पाकिस्तान की अक़लियती कम्युनिटी किस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट करती है। अगस्त के महीने को 14 अगस्त का दिन किस तरह से ख़ास वो बनाती है। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ बहाई कम्युनिटी की शगुफ़ा से। तो आइए जानते हैं वो हमसे क्या बात करती हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं शगुफ़ा से। अस्सलाम वालेकुम शगुफ़ा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न को वक्त देने के लिए। आपका ताल्लुक बहाई कम्युनिटी से है। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि बहाई कम्युनिटी 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस किस तरह से करती हैं, क्या ख़ास एक्टिविटीज़ जो हैं वो घरों में मुनक्किद होती हैं? जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, बीइंग पाकिस्तानी हम लोग बहुत ही इस सिलसिले में पुरजोश तरीके से 14 अगस्त को जो हमारी आज़ादी का दिन है और एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें इस बात पे फ़ख्र है, हम सब यहाँ के शहरी हैं, तो हम इसको बड़े पुरजोश तरीके से मनाने की कोशिश होती है और मनाते भी हैं। कुछ लोग झंडियों से अपने घरों को सजाते हैं, कुछ लोग दिए जलाते हैं, बच्चे चिरागानी कर रहे होते हैं बाज़ जगहों पे अपने, जहाँ पे ना सिर्फ घरों पे बल्कि जहाँ पे उनके कारोबारी मराकज़ हैं वहाँ पे भी उनको सजाने की भरपूर कोशिश करते हैं। इसके अलावा मोहल्लेदारों रिश्तेदारों के साथ मुलाकात का सिलसिले के अलावा सबसे पहले इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि जो दुआया जलसात हैं उनका इनेकाद करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मुल्क की सलामती और बका के लिए दुआ से इस दिन का जो है आगाज़ किया जाता है और इस दिन को इंश्योर किया जाता है कि चाहे वो हमारे अपने बहाई सेंटर्स हों, चाहे वो घरों में हों, हर कोई जो है इसको दुआया जलसात मुनक्कद करता है मखसूस मुल्क की बका सलामती अमन के लिए। और इस तरह से तमाम लोग इसमें शामिल होते हैं। बाज़ लोग मिठाइयाँ भी तकसीम करते हैं, कुछ लोग बीमारों को अस्पतालों में जाते हैं, वहाँ पे तकसीम होती हैं, मिठाइयाँ तकसीम होती हैं, जूस वग़ैरह बच्चों में तकसीम किए जाते हैं। इस तरह से वो इसका इजहार कर रहे होते हैं। दूसरा जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाता है वो है शजरकारी के ज़रिए से। कोशिश होती है कि इस दिन मखसूस इस दिन में हम सब जमा हों, और चूँकि उस दिन छुट्टी का दिन भी होता है तो सब की अवेलेबिलिटी भी होती है, सब मौजूद होते हैं, तो हम फिर इस दिन को 14 अगस्त को शजरकारी के तौर पे मनाते हैं। और मुल्क के जिस हिस्से में भी बहाई कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहाँ पे इस चीज़ को कोशिश करते हैं कि हम भी इस मुल्क की ज़ारी बते जो इन्वायरमेंट है इसको बेहतर हिस्सा डालें। ग्रीन पाकिस्तान का जो ग्रीन झंडा है उसको ग्रीन करने में हम अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल। अच्छा, तो शगुफ़ा मुझे बताइएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की एक बड़ी तादाद जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। सो बहाई कम्युनिटी के नौजवान किस तरह से 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं? क्या कोई ख़ास एक्टिविटीज़ होती हैं? गाड़ी पे फैमिली के साथ चले जाते हैं, बाइक पे, या उनके पास भी कोई बाजे वाजे होते हैं बजाने के लिए, कुछ होता है ख़ास, बताइएगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है नौजवान और जवानों का सेलिब्रेट करने का और पुरजोश होने का, बिल्कुल वो पुरजोश होते हैं और बीइंग पाकिस्तानी इस चीज़ को सेलिब्रेट भी करते हैं, लेकिन अंदाज़ ज़रा मुख्तलिफ होता है। उसमें ये चीज़ जो है, ये चीज़ चूँकि हमारी जो कम्युनिटी बिल्डिंग सर्विसेज हैं और यूथ्स इसमें बहुत इन्वॉल्व रहते हैं हमारे, ना सिर्फ इस दिन के हिसाब से थ्रू आउट द ईयर हमारी यूथ्स कम्युनिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में और सोशल एक्शन प्रोग्राम में अपना हिस्सा डालते हैं और इनकी ऐसी ग्रोथ की जाती है। लेकिन हाँ यस, वो अपने दोस्तों से मिलते हैं, झंडे लगाते हैं, अपने बाइक्स पे गाड़ियों पे जब निकलते हैं मुलाकात करते हैं। अगर कहीं पे प्रोग्राम्स होते हैं तो मिली नगमे वगैरह गाना, प्रोग्राम करना, या बच्चे अपने अपने स्किल्स के ज़रिए से जो भी उस मुल्क के अंदर, यानी अगर कोई अच्छा गाता है तो वो उस दिन के हिसाब से मिली नगमा या वो मोहब्बत का इजहार जो है सॉन्ग की सूरत में गाने डिबेट्स होती हैं, बच्चे बड़ा हिस्सा लेते हैं। ना सिर्फ स्कूल कॉलेजों वगैरह में वो अपना हिस्सा यूनिवर्सिटियों में वो अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं, बल्कि इंडिविजुअल बेसिस पे वो अपने सोशल एक्शन प्रोग्राम के तहत जो है वो जवानों के साथ सर्विस का काम भी करते हैं, सफाई का काम कर लेते हैं। क्योंकि इस दिन को ही एक, जिस तरह मैंने शजरकारी का जिक्र किया उसमें भी नौजवान आगे आगे होते हैं, इसी तरह से ये कम्युनिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में ये लोग
اس دن زیادہ فوکس ہو کے جو ہے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی اپنے لیے رکھتے ہیں تاکہ ایک اچھا پیغام جائے اور پیس اور لو کا پیغام جائے اور ملک کی ترقی میں جو ہے وہ اپنا بالکل حصہ ڈال سکے. بالکل ایسا ہی ہے. شگوفہ میں چاہوں گی کہ آپ پاکستان ٹیلی ویژن کے ناظرین کے نام ایک پیغام دیجیے گا. ہم بہائی کمیونٹی کی طرف سے شکر گزار ہیں نہ صرف پی ٹی وی کے بلکہ صاحبان پاکستان کے جنہوں نے یہ ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم یہاں پہ بہائی کمیونٹی کا جس طرح سے وہ 14 اگست اور بینگ پاکستانی ہم اپنے ملک کی بقا اور امن و سلامتی کے لیے جو کردار ادا کرتے ہیں ہم صرف اسی دن ہی نہیں تھرو آؤٹ دا ایئر یعنی ہم پورا سال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنا ممکن ہو سکتا ہے ملک کی بقا امن سلامتی اور اچھے کاموں کے ذریعے سے اپنے سروسز کے ذریعے سے حصہ ڈالے وہ ہم کرتے ہیں. ہم شکر گزار ہیں ایک دفعہ پھر پی ٹی وی اور صاحبان پاکستان کے جنہوں نے یہ ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم آج کے دن کے حساب سے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے اس کو منا سکیں اور اپنے دلی جذبات کا اظہار کر سکیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. تھینک یو سو مچ شگوفہ, بہت شکریہ. تھینک یو. ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر جن کا تعلق بہائی کمیونٹی سے. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم مبشر, بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کو وقت دیا. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ, خاص طور پہ صاحبان پاکستان کا بہت شکریہ جو ایسا پلیٹ فارم جو ہے وہ کریٹ کیا ہے انہوں نے. اچھا مبشر, بتائیے گا کہ بہائی کمیونٹی 14 اگست کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرتی ہے؟ کیا زبردستی ایکٹیویٹیز آپ دیکھتے ہیں کہ بہائی کمیونٹی کر رہی ہوتی ہے, یا جس طرح سے ہر کمیونٹی ہر پاکستانی 14 اگست سیلیبریٹ کرتا ہے اسی طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ اچھا, پہلے تو تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی مبارک. اور کوئی بھی کمیونٹی جب اس کو کسی چیز کو بھی سیلیبریٹ کرتی ہے خوشی کا ایک اظہار جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے ہمیشہ, اور سینس آف انکلوسیوٹی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ پریویل کرتی ہے اگر ہم کسی بھی قسم کی خوشی بانٹیں, کیونکہ جب تک خوشیاں نہ بانٹیں تب تک ہوتا نہیں ہے. تو ہماری کمیونٹی کوشش یہ کرتی ہے کہ صرف بہائیز نہیں بلکہ ہر کمیونٹی جو ہے اس کے ساتھ مل کر جو ہے اس آزادی کا جشن جو ہے منائے, کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں ان دی اینڈ, چاہے کسی بھی دین کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. تو اب جیسے مجھے یاد ہے میرا بچپن کہ ہم ایک فلیٹ میں رہتے تھے, تو ہم میرے پڑوس میں میرا جو دوست رہتا تھا ہم لوگ جھنڈیاں خریدتے تھے اکراس دا اسٹریٹ, پوری جو ہے وہ جھنڈیاں جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے. ایک چیز جو ہمارے لیے بہت زیادہ پریویل کرتی ہے جب بھی کبھی سیلیبریشن کا موقع, وہ اللہ تعالیٰ کی یاد. تو سب سے پہلے تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ ایک آزاد زندگی اور ایک آزاد وطن جو ہے ہمیں ملا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شکر ادا کریں کہ ایک روادار ماحول جو ہے ہمیں کریٹ کرنے کا موقع ملا ہے جہاں پہ ہم چاہے کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں ہم سب مل کر جو ہے وہ خوشی مناتے ہیں اس طریقے. اچھا, جس طرح ابھی مبشر آپ نے اپنے بچپن کا ذکر کیا, تو مجھے بتائیے گا کہ بہائی کمیونٹی کے نوجوان جو ہے وہ 14 اگست کا مہینہ ہے, اس دن کی جو تیاری ہے یا اس دن کو تہوار کی طرح سے جو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, اس میں کیا خاص چیزیں نوجوانوں کو آپ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ دونوں طریقے سے. میں نے ابھی جو مثال دی تھی وہ میری ذاتی زندگی کا سے تعلق رکھتا تھا, لیکن ہم جب مل کر جب کمیونٹی کوئی کام کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ہمارے ڈفرینٹ سماجی اقدام ہوتے ہیں جس میں ہم کوئی اگر ضرورت مند شخص ہے یا تو اس کی مدد کرنے کے لیے ہم یہ دن اپنا صرف کرتے ہیں, یا کہیں کوئی خاص ایک طبقہ ہے جیسے مثال کے طور پر اگر آرفنیج ہے یا اولڈ ہومز ہیں, ادھر جا کر ہم ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. تو کمیونٹی لیول پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہم اس طرح کی ایک آرگنائز ایکٹیویٹی کر کے جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے تو ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نوجوانوں کا جو رجحان ہے وہ بھی اس حوالے سے بہت زیادہ ہے بہائی کمیونٹی میں کہ وہ سیلیبریشن تو ہے ہی ہے لیکن سیلیبریشن کو ایک پرپس دے دیا جاتا ہے. تو وہ مجھے سن کے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جشن منانا ہے, فیملی کے ساتھ گھومیں پھریں کھائیں, لیکن اس کو پرپسفل کرنا مقصد ہوتا ہے. اچھا, تو مجھے بتائیے گا کیونکہ ابھی آپ نے ذکر کیا نوجوانوں کا, نوجوانوں کو ہم بلیو کرتے ہیں کہ جب نوجوان ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کچھ نئی زبردستی چیزیں ہوتی ہیں. سو بہائی کمیونٹی میں نوجوان جو ہے وہ کس طرح یونٹی کے ساتھ اپنا رول پلے کرتا ہے؟ اس کا سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر یہاں پہ جس بھی معاشرے میں ہم رہتے ہیں, پاکستانی ہم ہیں, تو ہمارا سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ اس معاشرے کی اصلاح کے اوپر کام کرنا ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس دنیا میں خاص طور پہ ہم ہر جگہ جہاں پہ رہتے ہیں کوئی نہ کوئی معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ حاوی ہوتی ہیں ہم پر. تو ہم سب سے پہلے تعلیم کو فروغ دینے کے لیے جو ہے وہ اپنا ایک پیش قدم کرتے ہیں, اور جیسے آپ نے ذکر کیا نوجوانوں کا,
تعلیم جو ہے وہ بچپن سے شروع ہوتی ہے اور پھر وہ جب نوجوانی کی عمر میں اور جوانی کی عمر میں آتی ہے تو اس چیز کو زور پکڑنا پڑتا ہے. تو جب جوانی کی عمر میں جب ایک شخص باشعور ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ تعلیم ہی ایک واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم آپس میں مل کر ایک پر محبت ماحول، تعصب سے پاک ماحول جو ہے وہ گزار سکتے ہیں، تو پھر اسی چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم صرف بہائی کمیونٹی نہیں بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایسا روادار ماحول بنائیں جس میں صرف بہائی نہیں بلکہ اور بھی باقی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جوانان مل کر اس سوچ کو پروموٹ کرنے کے لیے اقدامات کر سکیں. اچھا، تو مبشر میں چاہوں گی کہ آپ جاتے ہوئے پاکستان ٹیلی ویژن کے ناظرین کے نام ایک پیغام. اس وقت جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ برداشت کی ہے اور ایک یونیورسل ایٹیٹیوڈ کی ہے کہ ہم چاہے کسی بھی سوچ سے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، ہم ایک انسان ہیں اور ایک انسان ہونے کے ناطے ہماری ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ ایک پر محبت اور عمل کے گہوارے میں مل کر جو ہے وہ زندگی گزارے، نہ کہ صرف باتوں کے ذریعے زندگی گزارے. مبشر بہت شکریہ، آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کو وقت دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ اور پاکستان زندہ باد. آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے ہم دعا گو ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے اور اس کی خوشحالی میں ہم اپنا حصہ ڈالیں. آپ سب میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیں، پاکستان زندہ باد.